السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل خطبات حق پر سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقرر ہیں حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ، بامقام غلہ منڈی خانپور، تاریخ 1 جون سن 2006۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ برسالة من اختصر من غير الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ولدت طاهرا مطهرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا حاشر أنا عاقب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق ست تعظیم و تکریم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول شریف کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اسی مناسبت اور حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دور جاہلیت کے حالات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور اس میں ایک اہم بات یہ عرض کی تھی کہ جب جہالت کا اندھیرا چھا جائے تو ہر آدمی طلوع فجر کے انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ طلوع فجر جناب رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شکل میں دنیا میں رونق افروز ہوئی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کے بچپن کے ابتدائی کچھ حالات، اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قابل قدر دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ میرے اسلاب و انساب دونوں پاکیزہ پیدا فرمائے۔ اسلاب سلب سے ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جن جن پشتوں میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا، وہ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، اور جس جس ارحام میں اللہ نے مجھے رکھنا چاہا، وہ سیدہ آمنہ سے لے کر جناب حوا تک، اللہ نے دونوں رشتے اتنے پاکیزہ اور محترم بنائے کہ میرے ابے عبداللہ سے حضرت آدم تک کسی جگہ پر بھی غلط کاری کا کوئی شبہ نہیں، اور میری اماں آمنہ سے لے کر جناب سیدہ حوا تک کسی جگہ پر کسی قسم کی کوئی غلط کاری کا شبہ نہیں۔ اللہ نے مجھے اتنا پاکیزہ بنایا۔ دوسری روایت میں رحمت کائنات نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے پوری کائنات میں سے میرے انتخاب کے لیے حضرت انسان کو چنا، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائک ہے، اللہ کے ہاں تین قسم کی مخلوقیں بڑی برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں،
اور ذی شعور ہیں انسان، جن اور فرشتے، ان میں اللہ نے انسانوں کو سب پر فضیلت دی ہے. تو محبوب نے فرمایا جو افضل مخلوق تھی اللہ نے مجھے ان کے لیے چنا. پھر انسانوں میں جو طبقہ سب سے افضل تھا انبیاء علیہ السلام، پھر اللہ نے میرے انتخاب کے لیے ان کو چنا. انبیاء علیہ السلام کے قبائل میں جو قبیلہ سب سے افضل تھا، پھر جو جماعت سب سے افضل تھی، پھر جو برادری سب سے افضل تھی، پھر جو شہریت سب سے افضل تھی، اللہ نے میرا انتخاب ان قبیلوں میں چنا. اس لیے جب محبوب کو بھیجا تو انسانوں کا انتخاب کیا. انسانوں میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا. انبیاء میں جناب خلیل کا انتخاب کیا. خلیل کے 2 بیٹوں میں اسماعیل کا انتخاب کیا. اسماعیل کے کئی قبیلوں میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا. بنو کنانہ کے خاندانوں میں بنو قریش کا انتخاب کیا. قریشیوں میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا. ہاشموں میں عبد المطلب کا انتخاب کیا. عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا اور عبداللہ کے گھر محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو زمین کے لحاظ سے جو سب سے بہتر خطہ تھا اس کا انتخاب فرمایا. کیا مطلب؟ یوں تو ساری روبے زمین، یہ زمین ان 7 زمینوں میں سب سے افضل زمین ہے. اس پر کعبۃ اللہ بھی موجود ہے اور قبلہ اول بیت المقدس بھی موجود ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور انسانوں کا سلسلہ اس زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس لیے سب سے بہتر اس خطے کا انتخاب کیا. پھر زمین کے 2 حصوں عرب و عجم میں سے، عجم کا معنی گونگی قوم اور عرب کا معنی بولنے والے، اللہ نے میرا انتخاب ان میں کیا جو صاحب زبان بولنے والے لوگ تھے. پھر عربیوں کے کئی قبیلے تھے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو عرب میں سے مکے کی دھرتی کا انتخاب کیا، جس مکے کی زمین کو وادی غیر عزیز زرن بھی کہا گیا، اس کا نام ام القریٰ بھی رکھا گیا. اس کو قرآن نے مکہ اور مکہ کے ناموں سے بھی یاد کیا. پھر مکہ المکرمہ کے عام محلوں اور قصبوں اور بستیوں سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کے بالکل قریب شیب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے آج تک وہ مکان موجود ہے جس پہ لکھا ہوا ہے حاضی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت کائنات کی ولادت کی جگہ ہے. فرمایا اللہ نے میرا اس جگہ کا انتخاب کیا. گویا اللہ نے مجھے قبیلوں میں بھی بہتر جگہ عطا کی اور اس طریقے سے اللہ نے جب مجھے بھیجا تو زمین کے خطوں میں سب سے بہتر جگہ کا انتخاب کیا. اس لیے کہ جب بہتر میں آنا ہوتا ہے اس کے لیے ہر بہتری کو منتخب کیا جاتا ہے. یہی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ محبوب کے ذکر خیر کے لیے حسین جگہ کا انتخاب کیا کرو، حسین محفل کا انتخاب کیا کرو. بازاروں میں پیغمبر کا تذکرہ کرنا، گلیوں میں تذکرہ کرنا، چوراہوں میں تذکرہ کرنا. یہ بازار ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے اور مسجد اللہ کے ہاں احب البلاد الی اللہ مساجدھا، سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے. اور ذکر حبیب کے لیے جگہ بھی محبوب چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب پیغمبر کا ذکر خیر کرتے تھے تو وہ بھی مسجد میں سب سے زیادہ بہتر تذکرہ ہوتا تھا. اور امت کا معمول یہ ہے کہ جب محبوب کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو مسجد میں بٹھا کر ذکر حبیب کیا جاتا ہے. یہ گلی کوچوں میں نبوت کا تذکرہ، جہاں آلودگی، گندگی، عفونت، بدبو اور شہر کی بدترین جگہ ہو، وہ نبی کے ذکر حبیب کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. ذکر محبوب کے لیے جگہ بھی محبوب ہونی چاہیے. بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے بھیجنے کا جب فیصلہ فرمایا تو یہ عظمتیں ساری چنی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ ایک مسئلے کی بات اور عجیب یاد رکھیں، اسلام میں 108 چیزیں فرض ہیں. کتنی؟ اب وہ کبھی تفصیل ہو تو میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ 2 4 آپ کو بتا بھی دیا کروں گا، جو ہر مسلمان پر ان کا جاننا فرض ہے، جن میں سے چند سب جانتے ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. یہ 4-5 یاد. کلمہ فرض ہے، کلمہ پڑھنے میں 5 فرض ہیں، جب تک وہ نہ ادا ہو کلمہ قبول نہیں ہوتا. نماز فرض ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے 13 یا 14 فرض ہیں، جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے نماز ادا ہی نہیں ہوتی. ہر فرض کی ادائیگی میں پھر کوئی فرائض. ان 108 فرضوں میں سے ایک اہم فرض یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا مسلمان پر فرض ہے. اور ہر مرتبہ جب ذکر حبیب آئے تو اس محفل میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور ہر دفعہ اللہ کے نبی پہ درود کے جملے کہنا یہ سنت المستحب درجے میں. ان فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض جو آج دل پر لکھ کر جاؤ، اللہ کے نبی کا نسب 4 پشتوں تک یاد کرنا
ہر مسلمان مرد عورت بچے بڑے بوڑھے چھوٹے جوان کا یاد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ دادے کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ عبد مناف، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4 قبیلے یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، ان کے والد بزرگوار کا نام، یہ 4 پشتوں تک نسب کو یاد کرنا مسلمان پر نماز کی طرح فرض ہے۔ جس مسلمان کو یہ نسب یاد نہیں ہے اور اس کو یاد کرنے کی وہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، وہ ایسے ہے جیسے کوئی بے نماز آدمی مرتا ہے تو گناہگار ہے۔ جس کو اپنے نبی کا نسب یاد نہیں وہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ یہ بڑی اہمیت کی بات آج آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، اس لیے کم از کم یاد کرنا چاہیے تو یہ کہ ان تمام شخصیات کی پوری تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ جناب ہاشم کون تھے؟ عبد المطلب کون تھے؟ عبداللہ کون تھے؟ ان کے صفات کیا تھے؟ اللہ نے ان خاندانوں کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کے نور کو ان کے چہروں میں، ان کی پیشانیوں میں کیسے جلوگر کیا تھا؟ یہ ساری تاریخ معلوم نہ ہو، کم از کم اتنا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4 قبیلوں تک، 4 نسبوں تک، 4 خاندانوں تک رسول اللہ کا سلسلہ نسب یاد کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ قابل قدر دوستو، اللہ نے محبوب کو جب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا، اور اس کو ہمارے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب میں بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے جب محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پوری کائنات میں سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد کو پیدا کیا گیا۔ اس نور محمد سے مراد پیغمبر کی نبوت کا وہ نور جس کی نور سے پوری کائنات نے روشن ہونا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ رحمت کائنات کی نبوت کا نور اس سورج کے نور سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سورج فانی ہے، نبوت کا نور ابدی اور باقی ہے۔ اس میں تپش ہے، اس میں نرمی اور ٹھنڈک ہے۔ اس کے یہ سے جب پسے پشت چلا جائے، پہاڑوں کی آگ میں چلے جائے، زمین میں چلا جائے، زمین کی پشت اس کے سامنے آ جائے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، رات کے سناٹے اور اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ محبوب نے 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اس جہان سے جانے کے بعد بھی پوری کائنات کو ایسے منور کیا ہوا ہے جس طرح محبوب دنیا میں تھے اور کائنات کو منور کر دیا۔ اس لیے اللہ نے اس نور کو جب فیصلہ کیا دنیا میں بھیجنے کا، علماء نے لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور ان کے قبیلوں میں حضور کی نبوت کا نور ہمیشہ ہمیشہ چمکتا ہوا نظر آتا اور ان لوگوں کے سامنے اس کے کئی ثبوت ہوتے تھے۔ اس وقت میں ان واقعات کی تفصیل میں جاؤں تو اپنا موضوع کو نہیں بیان کر سکوں گا، انتہائی اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کے والد جناب ہاشم، ان کے متعلق آتا ہے انتہائی وجیح اور خوبصورت حسین جوان تھے اور ان کی پیشانی جب سورج کے سامنے آتے تو اتنی چمکتی تھی کہ اس کی پیشانی سے ایسے لائٹیں نکلتی تھی جس طریقے سے سورج کی کرنیں ہوتی۔ دنیا حیران ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہرقل روم نے باقاعدہ طور پر جناب ہاشم سے ملاقات کے بعد خواہش ظاہر کی، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا تھا اتنا حسین آدمی میرا داماد بن جائے، کتنے خوبصورت انسان ہے، لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ جناب ہاشم نے کہا میں اپنے خاندان کے وقار کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی سے کہیں پر نکاح کروں، جیسے ہمارے بڑے کہیں گے اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ انکار کر دیا، ان کا نکاح اپنے خاندان اور اہل عرب میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منتقل ہو گئے۔ اللہ نے اس نور نبوت کو جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ چمکایا اور جناب عبد المطلب کہا کرتے تھے کہ جس وقت وہ میرے پاس تھا میں اس کی عجیب و غریب آثار محسوس کرتا تھا۔ بعض دفعہ چلتا تو سب پہ بادل سایہ کرتے تھے، میں اس کے آثار محسوس کرتا تھا کہ میں حاطب غیب کی مختلف ندائیں اور صدائیں سنا کرتا تھا۔ اور یہی نور جب جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا ہے، وہ نبوت کا نور، کتابوں میں لکھا ہے کہ فاطمہ نامی ایک قبیلے کی عورت جناب عبداللہ کو دیکھ کر کہتی ہے عبداللہ میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ 18 سال کی عمر تھی، نوجوان تھے۔ اب کسی جوان کو کوئی عورت اس قسم کی فرمائش کرے، یقینی بات ہے کہ نوجوان شرمیلا مزاج، پھر شریف خاندان، ایک باعظمت قبیلے کا ہو، وہ اتنی جرأت نہیں کرتا کہ ایسے کسی کو جواب دے دے۔ جناب عبداللہ خاموشی سے سر جھکا کے گزر گئے۔ ایک مدت کے بعد جب نکاح حضرت آمنہ سے ہو چکا اور یہ نور ادھر منتقل ہو گیا تھا،
کتابوں میں لکھا ہے اس وقت اس فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہا عبداللہ شاید تو نے مجھے بداری اور ہماری عورت سمجھا تھا، میں تورات کے عالمہ ہوں، انجیل کی حافظہ ہوں، آسمانی کتابوں کا علم میرے سینے میں ہے، میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخر اس زمان ایک نبی آئے گا، وہ مکہ کی دھرتی میں آئے گا، اس کے ابے کا نام عبداللہ ہوگا اور اس میں یہ خوبیاں ہوگی، میرا جی چاہتا تھا میں تجھ سے نکاح کرتی، میرا جی چاہتا تھا وہ بچہ میری وجہ سے میرے پیٹ کے ذریعے سے اس جہان میں آتا، لیکن وہ تیری پیشانی میں جو نبوت کا نور چمک رہا تھا اب مجھے نظر نہیں آتا، میرا اندازہ یہ ہے تمہارا نکاح کسی جگہ پہ ہو چکا ہے، بچہ ادھر منتقل ہو گیا ہے، اب عبداللہ تم کہو گے بھی صحیح تو میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں۔ اس وقت محبوب اپنے اماں کو والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو گئے تھے۔ ہر دور میں پیغمبر کی نبوت کے نور کے آثار ظاہر ہوتے رہے، اور جب محبوب اپنے اماں آمنہ کے بطن اطہر میں آئے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے کہیں، اب وہ سارے واقعات میں تفصیل سے نہیں تو کہا تھا، صرف ایک دو باتیں اس حوالے سے کہتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی کہ ماں کے پیٹ پہ آنے کے بعد اس بچے کے وہ اثرات مرتب ہوئے دنیا پر، لوگ دیکھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں بڑی عجیب ہیں، ایک یہ ہے کہ جس دن محبوب کی ولادت ہوئی عرب کی دھرتی پہ 200 کنواری عورتیں جو جناب عبداللہ سے شادی کی خواہش مند تھیں، اور وہ ساری کی ساری صاحب علم تھی، تورات انجیل کی عالمہ تھی، ان کی تمنا تھی کہ آخر اس زمان نبی محمد کی ماں بننے کا شرف حاصل کریں، لیکن جس دن پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں، اس غم میں کہ ہم ماں ہونے سے محروم ہو گئی، ان عورتوں نے چیخ ماری، ایک دن میں 200 عورتوں کا جنازہ اٹھا۔ اور دوسری طرف ایک عجیب بات ہے، عرب میں یہ گندا رواج تھا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جس سال محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں اس سال کو اس لیے تو موسم بہار اور ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے پوری دھرتی پہ پورے سال میں کسی کے ہاں بچی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے سب کو بچے عطا کیے، نرینہ اولاد عطا کی، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ کائنات کا سردار نبی آ رہا ہو، مجسمہ رحمت آ رہا ہو، جس کے صدقے سے امت کو ہدایت ملنی ہے، جس کے قدموں سے کائنات کو رحمت ملنی ہے، جو مجسم رحمت ہے، جو اپنے بداروں کے لیے رحمت بن کے آ رہے ہیں، وہ بھی دنیا میں آ رہے ہوں، اور کسی کی بیٹی زندہ دفن کی جا رہی ہو، یہ اللہ کی غیرت اور عظمت کے بھی خلاف ہے، پیغمبر کی رحمت کے بھی خلاف تھا۔ اس لیے جس سال محبوب پیدا ہوئے اس سال عرب کی دھرتی میں کسی کے گھر بچی بھی پیدا ہوئی، اللہ نے سب کو نرینہ اولاد بیٹوں سے سرفراز فرما دیا۔ یہ محبوب کی آمد کی ایک عجیب برکت ہے۔ جب آقا اپنے والدہ کے بطن اطہر میں تھے، سیدہ کہتی ہے ایک تو میں بڑے حسین خواب دیکھا کرتی تھی، رویا صادقہ، رات کو دیکھتی صبح کو خواب سچا ہو جاتا۔ دوسرا فرمایا ہر رات مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ جنت سے حوریں اترتی ہیں مجھے سلامیاں کرتی۔ جب محبوب میرے بطن اطہر میں تھے، محبوب سے پہلے امتوں میں جتنی پاکیزہ عورتیں گزری ہیں بی بی نے ان سب کی زیارت خواب میں کی۔ حضرت حوا سے ملاقات ہوئی ہے، سیدہ مریم سے ملاقات ہوئی ہے، سیدہ آسیہ سے ملاقات ہوئی ہے، سیدہ ہاجرہ سے ملاقات ہوئی ہے، یہ جتنی عظیم المرتبت خواتین گزری ہیں ان سب کی زیارت جناب سیدہ آمنہ نے خواب کے عالم میں رسول اللہ کے صدقے سے کی۔ پھر بی بی کہتی ہے اس بچے کا اعجاز میں دیکھتی تھی کہ میں اگر بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی، پانی بکریاں چرتی کیا تھی وہ میرا چہرہ تکتی رہتی تھی، شام کو پیٹ تک واپس آ جاتی، میں کنویں پہ پانی لینے جاتی تو پانی ابھر کر نکھر کر اوپر آ جاتا تھا، پتھر پہ قدم پڑ جاتا تو پتھر موم ہو جاتا، اگر کانٹے پہ قدم آتا تو کانٹا بھی پھول بن جاتا۔ اللہ نے محبوب کو جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، جتنی وقت قریب تر آتا گیا، اما آمنہ کہتے مجھے کبھی متلی نہیں آئی، قے نہیں آئی، میری طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی جیسے عام طور پر عورتوں کی ہوتی ہے۔ حکمت تھی اس میں دوستو، ذرا دل پر یہ جملہ لکھ لینا، اللہ کہتا ہے میرا محبوب تو اتنے نفیس اور عظیم ہے، ماں کے ادب و احترام کا کمال ہے کہ جو نبی ماں کے پیٹ میں ہے ماں کو کبھی متلی نہیں آئی، قے نہیں آئی۔ جس نبی نے اپنی اماں کو اتنی تکلیف نہیں دی، اس محمد کے امتیوں والدین کا احترام کیا کرو، ان کو تکلیف نہ دیا۔ بیوی فرماتی ہے جس وقت ولد رسول اللہ محبوب کی ولادت کا سعادت ہوئی،
अशरकत मुकर्रम मक्कत मुकर्रमा, पूरा मक्कत मुकर्रमा मुनव्वर हो गया। काबतुल्लाह के पास अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं इबादत कर रहा था तो आपस में टकराए और बुत झुके। एक रिवायत में आता है कि काबा एक सिमत को यूं झुका और बुतों से आवाज आई कि लोगों, इस काबे को पाक करने वाला मोहम्मद दुनिया में आ चुका है। किसरा के महल्लात नजर आए, किसरा के तुनकरे गिरे, शाम के महल्लात नजर आए। ये तमाम तर वाकयात इस बात की अलामत थी कि वो नबी आ रहा है जिसे आने के बाद इतना बड़ा इंकलाब बर्पा करना है। हदीस में आता है रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का शहादत हुई। मुहद्दिस बगदादी ने इस रिवायत को नकल किया है अपनी किताब में। लिखा है कि जिस वक्त अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, आमना कहते हैं एकदम मेरी आंखों से बच्चा ओझल हो गया। हैरत में थी कि क्या हो गया। अचानक एक खातिफ गैब ने आवाज दी कि इस हसीन को ले जाओ, शर्क से गर्ब, शमाल से जुनूब, अर्श बरी से तहत सरा, पूरी कायनात की सैर कराओ। इसमें आदम की इनाबत इल्लाह भरो, नूह का बलबला तबलीग, इब्राहिम का जोश तौहीद, हुस्न यूसुफ का हुस्न, याकूब की गिरियाजारी, मूसा की कमालात, ईसा के वेजादात, आदम से ईसा तक अंबिया के महासिन जमा करके मोहम्मद के सीने में रखकर इस लाडले हसीन का नाम मोहम्मद रख के इसे दुनिया में भेज दो। थोड़ी देर के बाद बच्चा मेरे हाथों में आता है। बीवी कहते हैं हुस्न को देख के हैरत में हूं, इतना हसीन, इतना खूबसूरत। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उठकर आए, काबे से बाहर निकलकर दरवाजा खटखटाया, पूछा बेटी कोई अनोखी बात? अल्लाह ने बच्चा दिया है, बल्कि इतला दी गई। आकर जब बच्चे का चेहरा देखा, उम्मे ऐमन दाइया कहती है मैं उस वक्त सैयदा आमना के पास थी। मैंने ख्याल किया कि इस बच्चे को नहलाया जाए। आवाज आई, बोले रसूलुल्लाह ताहिर मुतहरा, तुम इसको क्या नहलाओगी, पाक करोगी? ये तो क़यामत तक की इंसानियत को पाक करने के लिए आया। वलिदा रसूलुल्लाह मख्तूनन, ये पैगंबर की खुसूसियत है कि महबूब जब दुनिया में आए किसी नाई के पास जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह के नबी का खतना किया हुआ। अल्लाह के नबी की खुसूसियात में से यह खुसूसियत थी। बीबी कहती है जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का शहादत हुई है तो महबूब ने अपना सर यूं जमीन पर रखा है, अंदाज ये था जैसे कोई सर सजदे में डाल देता है। नौ मौलूद बच्चा मां के पेट से दुनिया में आते ही सजदे में जाए। तारीख ने ऐसा अनोखा वाकया नहीं देखा, ये मुनफरिद किस्सा है। क्या है? बीबी कहती है मैं जरा गौर करती हूं तो पैगंबर की जबान फैज़ तर्जमान पे कुछ कलिमात हैं जिनका मफहूम यही निकलता है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत अता कर दे, ऐ अल्लाह इन पे अजाब न डालना, इनको हिदायत का रास्ता अता कर। फिर फरमाते हैं ये विलादत के आसार थे। उस बच्चे को हमने एक खूबसूरत सी चादर पे ऊपर डालकर सुला दिया। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। आने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये वाकया पूछा तो कहा बेटी दिखाओ हसीन बच्चा कहां है। सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा ने चेहरे अथर से कपड़ा हटाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा। अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि इतना हसीन और खूबसूरत बच्चा, और उसके असरात अपने जमाने में भी देख रहे थे, अपने वालिद के यहां भी सुन रहे थे, और अपने बेटे अब्दुल्ला में भी उसके असरात रूनुमा होते हुए देखे थे। और जब ये आमना के बदले अथर में था उस वक्त कहा गया कि आमना के पास ये खुशबू कहां से आती है? बेवा औरत, बेवा बहू, और वो खुशबू लगाए। कहने की जुर्रत तो ना हो सकी। किसी औरत के हवाले से अब्दुल मुत्तलिब ने ये जुमला कहलवाया तो आमना की आंखों में आंसू आ गए और कहा अब्बा अब्दुल्ला जान, अब्दुल मुत्तलिब अपने ससुर को कहा अब्बा जान ये भी कभी होता है कि बेवा औरतें खुशबू लगाए, मेरा अपना कोई कमाल नहीं। आप तो ये बात कह रहे हैं मुझे पसीना आता है तो उसमें खुशबू है, मैं कपड़ा पहनती हूं उतार के रखती हूं उसमें खुशबू है, मुझे लगता है मेरा अपना कोई एजाज और कमाल नहीं, जब बच्चा मेरे पेट में है ये सब उसकी खूबियों का मंजर सामने आ रहा है। फिर विलादत पा शहादत के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब उठा के बैठते हैं। इस कदर चेहरे में चमक है कि एक रोशनी उठती है जो आसमान की तरफ चली गई। जनाब आमना कहती है आज तक मैंने इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। किताबों में लिखा है अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे तू क्या देखेगी, मैं तो बाहर की दुनिया घूमता हूं, तिजारत के सफर करता हूं, मैंने भी इस जैसा हसीन आज तक नहीं देखा। उम्मे ऐमन दाइया कहती है तुम क्या देखोगे, मैं लोगों के बच्चों की विलादत के मंजर पे मैं उस की केसों पे जाया करती हूं, ऐसा हसीन बच्चा मैंने नहीं देखा। किताबों में लिखा है सैयदा हलीमा के जुमले हैं,
اس نے کہا تم کیا دیکھو گے، میں تو عرب و عجم کے بچے اٹھا کے لاتی ہوں، اس جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی یہ تذکرے ہو رہے تھے، مواہب اللدنیہ کی روایت ہے، جبریل امین اترے اور اس نے آ کر آواز دی، عبد المطلب تو کیا دیکھے گا، عبداللہ آمنہ تو کیا دیکھے گی، ام ایمن تو کیا دیکھے گی، حلیمہ تو کیا دیکھے گی، میں آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کا دیدار کر چکا ہوں، ان کے پاس کتابیں لا چکا ہوں، ان پہ وحی اتار چکا ہوں، محمد جیسا حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اس پر ایک عجیب جملہ جو اگلا ہے وہ اور زبردست ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، جبریل تم دیکھو گے کیا؟ میں نے وہ کالے بھی توڑ دیا ہے جس میں نبوت کے سانچے کو ڈالا تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ میرے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ محمد مصطفیٰ خدا کا حسن محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہم و گما سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب۔ تم کیا دیکھو گے؟ میں نے محمد جیسا حسین کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں۔ عرب کا رواج تھا کہ عورتیں آتی باہر کی اور وہ بچوں کو اٹھا کر جنگلوں میں دیہاتوں میں لے جاتی، دیہاتی تربیت بچے میں جفاکشی پیدا کرتی ہے، حوصلہ پیدا کرتی ہے، بچہ ذہین تیز ترار ہوتا ہے۔ اس لیے اہل عرب میں رواج تھا کہ دائیں بچوں کو پالتی تھی، بکریاں چراتی تھی، اور وہ بچہ باہر ہوتا تھا، مختلف قسم کی ہوائیں، باہر کی کھلی ہوا کھاتا تھا۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیجئے، شہری ماحول کی نسبت دیہاتی ماحول میں فضا ذرا بڑی سازگار، صاف ستھری، اچھی اور کھلی ملتی ہے۔ عرب کا جب کوئی بچہ کی پیدا ہوتا تو لوگوں میں اطلاع ہو جاتی، باہر سے تانیاں آتی بچے لینے کے لیے، اور پھر وہ کبھی قافلے انتظار کرتے تھے کہ کس دن جائیں۔ کئی دن گزر جاتے تو کچھ عورتیں اکٹھی ہو جاتی، پھر اکٹھا سفر کرتی، بھائی کسی شہر میں 2-4 بچے نے جنم لیا ہوگا، ہم کوئی کسی بچے کو لے لے گی، کوئی کسی کو لے لے گی۔ سارے دائیاں آئیں، جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جو اللہ کے نبی کی دائیہ کی حیثیت سے اللہ نے جس کا انتخاب کیا، یہ دائیہ بھی ساتھ چلی۔ جس سواری پہ تھی لاغر تھی، ایک روایت میں آتا ہے اس کی گدی خچر اس پر تھی، اور ایک روایت میں یہ مشہور ہے کہ اونٹنی پر تھی، لیکن اتنی کمزور اور دبلی سواری کے چل نہیں سکتی۔ یہ باقی دائیں بڑی تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے پہنچتی ہیں، جانے کے بعد عمرا کے بچوں کو اٹھاتی ہیں، اور جس وقت رحمت کائنات کے دروازے پہ گھر پہ آتی، دروازے پہ دستک دینے کے بعد پہلا سوال ہوتا، گھر میں بچہ ہے؟ جی نومولود ہے۔ دوسرا سوال ہوتا، اس کا باپ ہے؟ تو جواب میں کہا جاتا اس کا ابا نہیں، یہ تو یتیم ہے۔ وہی سے دائیں یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتی، یتیموں کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ 300 دائیوں کا قافلہ مکے کی طرف روانہ ہوا ہے، 300 دائیں، اور سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دروازے پہ دستک آتی، پوچھتی کہ بچہ ہے؟ میں کہتی بالکل ہے۔ فوراً کہتی اس کا ابا ہے؟ میں کہتی نہیں، اس کا ابا تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میں تو بیوہ ہوں، یہ بیوہ یتیم کا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے۔ ہر دائی یہ جواب دیتی کہ ہمیں یتیموں کے گھر سے کیا ملے گا، یہ کہہ کے واپس چلی جاتی، اندر بھی نہ داخل ہوتی، بچے کو بھی نہ دیکھ۔ اور جب یہ بڑی ساری سرمایہ دار اور جگیرداروں کے بچے لے کر دائی جا رہی تھی، حلیمہ سے طنز اور مذاق کے لہجے میں کہا ایک بچہ ہے جو ہم تیرے لیے چھوڑ کے آ رہے ہیں، جا اس کو اٹھا، شاید تیرا نصیب جاگ جائے۔ باپ اس کا ہے نہیں، یتیمی کا عالم ہے، ہو سکتا ہے وہ یتیم تیرے حصے میں ہو، تو اگر اسے اٹھا سکتی ہے تو جا کے اٹھا لے۔ حلیمہ پوری مکے کی دھرتی پہ کسی کے گھر نہ گئی، سیدھا سیدہ آمنہ کے گھر آئی، دروازے پہ دستک دی گئی، حضرت حلیمہ کے شوہر ساتھ تھے، پوچھا گیا کہ بچہ ہے؟ سب سے پہلا جواب جو بڑا عجیب تھا سیدہ آمنہ کا، فرمایا ہاں ہے مگر یتیم ہے۔ حلیمہ نے کہا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ یتیم ہے، آپ کیوں کہہ رہی ہے یتیم ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں یتیم ہے کہ تجھ سے پہلے 300 دائی آئی ہیں، ہر ایک یہ کہہ کے جب جاتی تھی کہ یتیموں کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا، میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، مجھے اس یتیم کی یتیمی کا احساس ہوتا تھا، اس لیے میں نے فوراً کہا کہ کہیں تو مجھے ٹھکرانے کا یہ جملہ کہے، اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے کہہ دوں کہ بچہ یتیم ہے۔ حلیمہ کہتے ہیں مجھے اگر اندر آنے کی اجازت دو تو میں اسے دیکھوں تو صحیح۔
یہ بھی کہتے جب میں اندر گئی تو اللہ کے نبی کے چہرے اثر پہ سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی. میں نے کہا آمنہ یہ بچہ دکھاؤ گی؟ سیدہ آمنہ نے چہرے اثر سے چادر اٹھائی. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے اللہ کے نبی کو یوں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند تھیں. میں نے جب یوں اٹھایا تو اللہ کے نبی نے آنکھ کھولی اور نبوت کی نظر جب میری نظر سے ملی اتنا چمکتا ہوا ایک نور نکلا اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی کہ وہ نور میرے چہرے پہ کیا پڑتا آسمان تک چلا گیا. پھر میں نے اٹھا کے اپنے سینے کے قریب کیا. خشک سالی کی وجہ سے میرے سینے کا دودھ خشک ہو چکا تھا. ایک دم میرے جذبات میں تلاطم آیا, میرے سینے میں دودھ ابلنا شروع ہو گیا. میں بچے کا مقدر دیکھ کے حیرت میں ڈوب گئی. میں نے کہا آمنہ مبارک ہو, یہ کتنا حسین بچہ ہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کا پانی یہ یتیم ہے, مجھے دے دے, میرا نصیب میرے ساتھ ہے. میں اس بچے کے چہرے کو دیکھ کے حیران ہوں جو اتنا حسین ہے, جس کی ولادت پہ اتنی عظمت ہے, پتہ نہیں اس کا شباب, اس کے جوبن, اس کی جوانی کتنی عظیم ہے. بی بی کہتی ہے میں جب اس کو لے کر واپس آئی, یہ اور عجیب رواج, میں لے کر جب پیچھے بیٹھی اور اس اونٹنی کو اٹھایا گیا تو اونٹنی نہ چلی, چلانے کی کوشش کی گئی تو نہ چلی. حلیمہ کے شوہر نے کہا لگتا ہے کہ بچے کی عظمت کا تقاضا ہے, اسے پیچھے نہ بٹھایا جائے, مجھے دے, میں آگے اپنی گود میں لے کے بیٹھتا ہوں, اونٹنی بھی چلاؤں گا, بچوں کو بھی گود میں لے کے بیٹھتا. جب آگے گود میں رکھا پھر وہ برق رفتار اتنی تیز رفتاری سے چلی, سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکلی. حیرت میں تھی, پوچھتی تھی حلیمہ سواری بدل لی ہے, پہلے کوئی اور پھر اب کیوں اونٹنی لائے ہو؟ کہا نہیں سواری تو وہی ہے, سوار بدل چکا ہے, پہلے بہار ہے میرے شوہر کے ہاتھ میں تھی, آج محمد کیا. حلیمہ نے پوچھا اس بچے کا نام کیا رکھا؟ کہا اس کا نام محمد. نام پہ حیران تھی کہ اس جیسا حسین نام آج تک نہیں. دادے نے نام محمد رکھا, اماں نے نام احمد رکھا, اور دونوں نام بڑے عجیب تھے. محمد کے معنی وہ ہستی کہ پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں, اور احمد کے معنی وہ ہستی جو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں. کوئی آقا محمد بھی بنے, احمد بھی بنے. توجہ سے بات کو سمجھنا, پیدائش سے پہلے تعریف, ولادت کے بعد تعریف, بچپن کی تعریف, جوانی کی تعریف, بڑھاپے کی تعریف, یہ سب تعریف کر رہے ہیں تو حضور محمد بن رہے ہیں. اور میرے نبی پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں ڈال کے رب کی تعریف کر کے آمد بن رہے ہیں. حلیمہ کہتے میں لے آئی. 3 سال تک سیدہ حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا, کبھی کبھی لے جاتی تھی پھر لے آتی. اس دوران حلیمہ نے عجیب و غریب قسم کے چشمے دیکھے, انوکھے اور نرالے واقعات دیکھے. یہ تمام کے تمام الحاظ نبوت ہیں جس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کی تھی. اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کو راز نبوت کہتے ہیں, اور اعلان نبوت کے بعد جو انوکھے واقعات پیش آئے انہیں معجزات نبوت کہتے ہیں. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب صدر حضرت حلیمہ کے پاس 4 سال کی عمر میں. ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ بی بی کہتی ہے جب بچہ میرے گھر آیا تو ہماری وہ کمزور دبلی پتلی بکریاں جو دودھ دینا چھوڑ گئی تھی وہ دودھ سے بھر گئی. سارے گھر میں رحمت اور برکت کے اثرات شروع ہو گئے. سیدہ شمع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی, کہتی تھی امی اس میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجا کر. یہ ننا بھائی جب میرے ساتھ جاتا ہے بکریاں چرانے کے لیے, جب میں اسے زمین پہ چھوڑتی ہوں یہ پیدل چلتا ہے تو اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے. اس کی وجہ سے میں بھی گرمی سے محفوظ رہتی ہوں, یہ بھی گرمی سے محفوظ رہتا ہے. پھر بکریاں اس کا چہرہ تکتی رہتی ہیں, مجھے اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. بکریاں اس کے ارد گرد کٹھی رہتی ہیں, مجھے بکریوں کو جمع نہیں کرنا پڑتا. یہ تمام تر واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس شہادت کے بعد یہ جب حضور سیدہ حلیمہ کے پاس تھے اس وقت پیش آ رہے تھے. اور حلیمہ کہتے ہیں ان تمام واقعات سے حیران تھی.
ان واقعات میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ سیدہ شیمہ کہتی ہیں یہ بڑی تھی کہ میں اللہ کے نبی کو بڑے پیار سے اٹھاتی تھی، گود میں لے کے بیٹھتی تھی، کبھی لے جاتی تھی، لوریاں دیتی تھی، عربی میں اشعار پڑھتی تھی۔ ایک موقع پر میں چند سہیلیوں کے ہمراہ بیٹھی ہوئی تھی، مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ ان باتوں میں سے ایک بات ایسی آئی جو میں نے اپنی زبان سے کہنا چاہی، لیکن وہ شرکیہ جملہ تھا، ابھی کہنا بھی چاہتی ہی تھی، کہی نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کو یوں گود میں لے کے بیٹھی ہوں اور حضور نے اچانک ایسے منہ موڑ کے میرے بازو پہ اپنے دندان مبارک زور سے اتنی لگائے جیسے چھوٹا بچہ دانت سے کاٹتا ہے کہ دانت کے دندان مبارک کے نشان پڑ گئے، اور وہ جو کفر اور شرک کی بات میرے دماغ میں تھی جو میں کہنا چاہتی تھی، ان دندان مبارک کے لگنے کی وجہ سے میرے دماغ سے بات نکل گئی۔ اب میں سوچتی رہی کیا بات تھی، بات انہیں یاد آئی۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس وقت یہ بی بی مسلمان ہوئی ہے غزوہ طائف کے بعد، اور یہ گرفتار ہو کر رسول اللہ کی محفل میں آئی ہے، 300 قیدی اس عورت کے ساتھ تھے، اور یہ عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں جولان تھے۔ بی بی نے پوچھا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں رسول اللہ کی خدمت میں لے جائیں گے۔ کون ہے رسول؟ صحابہ نے بتایا ہمارے نبی ہیں، ان کا یہ تعارف ہے۔ کہا اچھا؟ بی بی کے تصور میں آیا شاید یہ وہ میرا بھائی تو نہیں جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا۔ فرمایا اچھا اپنے اس نبی کو جا کر کہو کہ جو بہن تمہارے ساتھ بکریاں چراتی تھی آج وہ اپنے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر محمد تیری دربار پر آ رہی۔ رحمت کائنات کو پتا چلا تو حضور بے تاب ہو کر اٹھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کمری مبارک کندھے سے نیچے جا پڑی، فوراً فرمایا کہاں ہے میری بہن شیمہ؟ محبوب آ رہی ہے، گرفتار ہو کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو، 300 قیدی جو اس کے ساتھ لا رہے ہو ان کو بھی رہا کر دو۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر نیچے بچھائی، اس بہن کا استقبال کیا، اس کو وہاں پر بچھایا، اور سیدہ نے پہچان لیا کہ واقعی یہ میرا وہی بھائی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میری بہن میرے دوستوں کو وہ واقعات تو سنا جو بچپن میں تیرے اور میرے واقعات تھے۔ پھر بی بی بتاتی تھی کہ جب ہم فلاں پہاڑ سے گزرتی تھی مجھے یاد ہے وہ پہاڑ رسول اللہ کے سلام پڑتا تھا، وہ پتھر نبی کے سامنے جھکتا تھا، اس درخت کے اللہ کے نبی پہ آواز آتی تھی، بادل رسول اللہ پہ سایہ کرتے تھے۔ پھر بی بی نے کہا محبوب شاید آپ کو یاد نہ ہو، میں آپ پہ ایک انوکھا واقعہ یاد دلاتی ہوں۔ آپ کا بچپن تھا، میں آپ کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، میرے زبان پہ شرک کا جملہ آنا چاہتا تھا، آپ نے منہ مبارک کر کے مجھے یہاں پہ کہتا تھا یہ میرے جسم پہ نشان دیکھیے، اس وقت بھی رحمت کائنات کے دانت مبارک کے نشان تھے۔ اس وقت سیدہ خاتون نے کہا محمد مجھے پتا چلا تو اللہ کا وہ سچا نبی ہے، اللہ نے تجھے اتنا پاک کر کے پیدا کیا ہے کہ جس کی زبان پہ شرک کا جملہ آئے اللہ اس کی گود میں بھی تجھے نہیں پالنا چاہتا۔ اتنا مقرب اور منزہ عن العیوب بنا کے اللہ نے پیدا کیا۔ سیدہ حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ پلانے کے زمانے کے بعد پھر واپس بھیج دیا، پھر لے جایا کرتی تھی، پھر واپس لے جایا کرتی تھی۔ پھر رحمت کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اپنی والدہ ماجدہ کے پاس قیام کر لیا۔ جس سال اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہوئی ہے اس سال اللہ کے محبوب کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ محبوب یاد ہے جب آپ یتیم تھے اس وقت سہارے ہم نے دیے۔ مولانا عبد الشکور دین پوری کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمت نازل کرے، ایک جملہ کہا کرتے تھے لوگوں آنے سے پہلے ابا نہیں، 6 سال کی امی نہیں، 8 سال کے دادا نہیں، اللہ نے ایک ایک رشتہ اس لیے توڑ دیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، شعور میں آتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، کہتا ہے ابا پیسے دے، اماں چیز لیتے، دادا فلانی چیز لیتے۔ محبوب جب آپ نبوت کا ہوش سنبھالے، بولنا شروع کریں، اپنے اماں اور دادے سے نہ مانگے، نبی مانگے تو ڈائریکٹ اللہ کی ذات۔ اس لیے رب نے سارے رشتے توڑے، آنے سے پہلے ابا نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ جدا۔ آمنہ کہتے جس وقت حضور کی ولادت ہوئی سب دائیاں کہتی تھی آمنہ مبارک ہو بچہ حسین آیا، محجبین و ناظرین آیا، کتنا خوبصورت اللہ نے دیا ہے۔ لیکن فوراً آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کسی نے کہا روتی ہے خوش نہیں ہوتی کتنا حسین ہے، پر میں تمہیں خوشی ہے کہ حسین ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ محمد حسین تو ہے مگر یتیم ہے۔ کاش آج اس کا ابا عبداللہ ہوتا، اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ عبداللہ ہوتا بچے کے لیے کھلونے لاتا، عبداللہ ہوتا اس کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر یاروں اور دوستوں کی محفل میں لے جاتا۔ آج اس کا والد نہیں، بچہ یتیم بن کے آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حاطف غیب نے ایک آواز دی، آمنہ گھبرا نہ، اس لیے تو یتیم پیدا کیا ہے کہ تیرے یتیم کو کھلانے کی ضرورت پڑے گی، انگلی کے اشارے پہ چاند رقص کرے گا، تیرے یتیم کو اگر سواری کی کھلونے کی ضرورت پڑے گی، انگلی کے اشارے پہ چاند رقص کرے گا، کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، جنت کے پوشاک پہنائیں گے، سواری کی ضرورت پڑے گی، اس کو برا ادا کریں گے، سیر کی ضرورت پڑے گی، دنیا زمین پہ سیر کرتی ہے، محمد فارش بری کی سیر کرائے۔ یہ حکمت تھی کہ آنے سے پہلے ابا جدا، 6 سال کے ہیں امی جدا، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ رب قادر تھا ولادت کے بعد ماں کو جدا کر دیتا، لیکن 6 سال کی عمر کا بچہ ماں کے پیار کو سمجھتا ہے، ماں کی محبت اور ممتا کا احساس کرتا ہے، اور اس عمر کا بچہ جب ماں کے سامنے ہوتا ہے، والدہ کو بھی اس سے جس درجے کا پیار ہوتا ہے اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا خاندان مدینے سے تھا اور حضرت عبداللہ کا قبیلہ مکے کا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ رحمت کائنات کا نام کا ننہال قبیلہ مدینے سے تعلق رکھتا ہے اور ذات کا خاندان مکہ المکرمہ سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید رب کی تقسیم یہی تھی کہ محبوب 53 سال مکے میں گزار کے ابا راضی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک مدینے میں گزار کے اماں راضی ہو۔ ماں باپ دونوں کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی، ننہال قبیلے کی طرف سے فرمائش اور خواہش تھی کہ ہمیں وہ حسین تو ملا جا جو اللہ نے تجھے یتیمی بیوگی کے عالم میں یتیم بچہ عطا کیا ہے۔ اب سنا ہے وہ چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، بڑا حسین بچہ ہے، کم از کم اس بچے کا دیدار تو ہم کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے حضور کو اتنی جلدی تربیت عطا فرمائی، جتنا بچہ مہینے میں تیار ہوتا ہے حضور اتنا ایک ہفتے میں تیار ہوتے ہیں، جتنا بچہ ہفتے کے بعد پلتا سمرتا تیار ہوتا ہے محبوب ایک دن میں اتنی تیار ہوتے ہیں، جتنا بچہ سال کے بعد تربیت حاصل کر کے سنبھلتا ہے محبوب ایک ہفتے میں اتنی جلدی تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی تربیت تھی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ بندے پالتے ہیں تو اس کا نظام اور ہے، جب اللہ براہ راست پالتا ہے تو اس کا نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے سے مدینے گئی، ام ایمن داعیہ ساتھ تھیں۔ فرماتے ہیں جب مدینے کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک جگہ ہے، اس کا نام مقام ابوا ہے۔ ابوا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور یہ یاد رکھو کہ اس وقت حضرت عبداللہ اور آمنہ دونوں کی قبریں جنت البقیع کے قبرستان میں۔ اس جگہ سخت سیلاب آیا تھا، بارشیں آئی تھی، قبر مبارک میں پانی چلا گیا تھا، پھر اس قبر کو کھود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جسم اطہر حضرت عبداللہ کے جسم مبارک کو نکال کر بالکل امانت کے ساتھ تندرست اور صحیح سالم جسم مبارک اس کو اٹھا کر پھر مدینہ طیبہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس لیے رحمت کائنات کے والد اور والدہ دونوں کی قبریں اس وقت جنت البقیع کے قبرستان کی۔ اس ابوا مقام پہ حضور کے والد ماجدار حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ سیدہ آمنہ جب لے کر گئی اس پورے جنگل میں اور کوئی قبر نہیں تھی، اکیلی قبر تھی حضرت عبداللہ کی، کیونکہ سفر میں راستے کے دوران سفر آتے ہوئے راستے میں انتقال ہوا تھا۔ جہاں فوت ہوئے قبیلے والوں نے وہیں پر دفن کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ قبر پر تشریف لے گئی، قبر کے قریب کھڑی ہو گئی، دل بھر گیا، اور اس وقت ان نے 2 جملے کہے، عبداللہ تو نے آتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا، اس بچے کے لیے کھلونے کپڑے اور سامان لے آؤں گا۔ عبداللہ میں تو اس دن سے انتظار میں ہوں، مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں اجڑی ہوئی بیوہ بن چکی ہوں، محمد یتیم بن چکا ہے۔ عبداللہ کاش میرے جملے تجھ تک پہنچ رہے ہو اور تجھ میں طاقت ہو، ذرا قبر سے منہ باہر نکال کے دیکھ، اللہ نے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین محمد عطا کیا۔
بس اتنے دو جملے کہے، اللہ چیخ ماری، گری بے ہوش ہو گئی سیدہ، بے ہوشی کی کیفیت تعریف ہو گئی۔ ام ایمن کہتی ہم اٹھا کر گھر لے آئیں۔ 1 مہینے تک رسول اللہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بیمار رہی، اس بیماری سے پھر سنبھل نہ سکی۔ آخری 3 دن اللہ کے نبی کی والدہ پر غشی اور بے ہوشی کے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آخری دن تھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اچھے طریقے سے وہ واقعہ یاد ہے، بلکہ ہجرت کے دوران جس وقت آپ فتح مکہ سے واپسی پر حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے حضور ابا کے مقام کے اس قریب جگہ پر آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر آپ نے وہ سارا منظر صحابہ کرام کو بتایا، اصحاب رسول کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا لوگوں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میرے اماں کو ہم نے یہاں سے اٹھایا تھا، میں 6 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، میری اماں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے تو میں چرپائی کے پائے کو پکڑ کر پیچھے روتا جا رہا تھا۔ آمنہ بے ہوش تھی، اچانک آنکھ کھلی، تھوڑا سا ہوش آیا، میری طرف دیکھنا، ہوش آیا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، آسمان کی طرف دیکھ کر فوراً یوں چہرہ پلٹا، حضور اپنے اماں کے سرانے زمین پر نیچے بیٹھ کر اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور والدہ کے چہرے پہ سکرات کی کیفیت طاری ہے، موت کے آخری لمحات۔ نظر ادھر ہے، بے ساختہ آمنہ کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ تیری تقدیر کے فیصلے غالب ہیں، آنے سے پہلے تو نے عبداللہ کو لے لیا، آج 6 سال کا حسین ہے تو مجھے بھی سنبھال رہا، میرے اللہ میں اپنا محمد تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اتنا جملہ کہا، کتابوں میں لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی رخ پر بات، حضور فرماتے میں اپنی والدہ کے سرانے بیٹھ کر رو رہا تھا، جس وقت میری والدہ کی میت اٹھی اور اسے قبرستان کی طرف لے کے جانے لگے، میں اس چرپائی کے پائے کو پکڑ کر پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ خاندان اور قبیلے کا کوئی فرد اور ساتھ نہیں، اکیلا دادا تھا جس کا سہارا تھا، وہ مکے میں ابا فوت پہلے ہو چکے تھے، آج اماں بھی رخصت ہو گئی۔ ننہال کے لوگوں کو میں پہچانتا نہیں تھا، لوگ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے مجھے دلاسا دیتے تھے۔ حضور فرماتے جس وقت میری والدہ کو قبر میں لحد میں اتارا گیا، میں اپنی امی کے سرانے قبر کے ساتھ کھڑا تھا، لوگ مٹی ڈال رہے تھے، میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میرا دل کرتا تھا میں اس قبر سے نیچے گر جاؤں، اپنا سینہ اس قبر کی مٹی سے لگا کر چیخیں مار کر رہوں، لیکن کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ مجھے آواز آتی تھی محمد ابن عبداللہ قبر پہ مت گرنا، تو لوگوں کو قبروں پہ گرانے کے لیے نہیں آیا، تو قبروں سے ہٹا کے رب کا دروازہ دکھانے کے لیے آیا، عبد القبور بنانے کے لیے نہیں آیا، ان کو عبد الشکور، عبد الصبور، عبد الغفور اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ حضور فرماتے والدہ کی وفات کے بعد ام ایمن داعیہ لے کر رسول اللہ کو مکہ المکرمہ کی طرف لے آئی۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جن کی عمر اس وقت 118 سال تھی، ضعیف العمری اور بڑھاپا تھا، پوتے سے بے پناہ محبت تھی، ان کی آمد کے وقت جو اثرات و واقعات تھے وہ سب اس کے سامنے تھے، ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب سیدہ آمنہ ان کو لے کر حضور کو مدینے چلی گئی تھی، حضرت عبد المطلب روزانہ پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے، جو پہاڑ مدینے کے راستے میں تھا، کھڑے ہو کر دور سے آنے والے قافلوں کو دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا قافلہ آئے جو میرے یتیم پوتے محمد اور میری بہو آمنہ کو لے کر۔ کتابوں میں لکھا ہے روزانہ حضرت عبد المطلب جا کر کھڑے ہوتے، ایک دن پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، ادھر سے سورج نکلتا ہے، کیا دیکھتے ہیں سامنے ایک عورت ہے، ایک بچے کو اٹھا کر لا رہی ہے، اس بچے کے چہرے پہ حسن اتنا نکھرا ہوا ہے کہ سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پہ پڑتی ہے تو سورج بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بچے کے چہرے پہ غم اور دکھ کے آثار کا عالم یہ ہے کہ آدمی دیکھ کر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے
جس وقت ام ایمن لے کر حضور کو اس پہاڑ کے قریب پہنچی، حضرت عبد المطلب نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو میرا یتیم پوتا محمد آ گیا۔ آگے بڑھے اور کہا ام ایمن خود آئی ہے، محمد لائی ہے، آمنہ کہاں؟ بس اتنا جملہ کہا تو عبد المطلب ام ایمن کی آہ بھر گئی۔ کہا عبد المطلب اللہ کی رضا پہ راضی ہو، جہاں عبداللہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو۔ حضور فرماتے ہیں میرے اس بوڑھے دادے نے 118 سالہ ضعیف العمر نے اس بڑھاپے کے عالم میں مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا، میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور مجھے نیچے پکے کے پہاڑ کے اوپر یوں کھڑا کر دیا، اور جب میں پہاڑ پر کھڑا ہوا تو مجھے سامنے منظر نظر آ رہا تھا۔ مکے کے وہ گھر نظر آتے تھے کہ جس گھر سے میں چلا تھا تو اماں ساتھ تھی، آج آیا ہوں تو اکیلا ہوں، اماں ساتھ نہیں۔ عبد المطلب نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک عجیب نظارہ پیش کیا، دنیا حیران ہو گئی۔ اس نے حضور زمین پر کھڑا کر دیا اور حضور کا چہرہ جو پکڑ کے آسمان کی طرف کیا۔ اللہ، اس بڑھاپے کے عالم میں اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کہا اللہ تیری فیصلے تیری حکمتیں خود ہی بہتر جانتا ہے، کسی کو کیا پتا؟ مالک آنے سے پہلے اس کا ابا نہیں، 6 سال کے اس کی امی نہیں، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ اللہ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا تھا کہ چہارتاں کے عالم میں اس کی عزتوں کے عظمتوں کے ڈنکے بجا دے، اس کے کمالات کو پورے عالم پہ پھیلانا۔ اللہ اس بڑھاپے میں یہ بوڑھا عبد المطلب اپنا محمد تیرے حوالے کرتا۔ عبد المطلب کی ہچکیاں لگ گئیں، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حضور کو اٹھا کر اس نے سینے سے لگایا۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حافظ غیب سے ایک آواز آئی، عبد المطلب نہ گھبرا، ہم نے تیرے اس چاند کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اس آفتاب نبوت کو اتنے کمالات عطا کیے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا تذکرہ ہوگا، عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک اس کی اطاعت نہیں ہوگی، کلمہ پورا نہیں ہوگا جب تک اس کا نام نہیں آئے گا، اذان پوری نہیں ہوگی جب تک اس کا ذکر نہیں آئے گا، شہادت قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے متعلق گواہی نہیں دی جائے گی، اذان تکبیر کے کلمے مکمل نہیں ہوں گے جب تک محمد کریم کا تذکرہ نہیں ہوگا، قبر کے سوال جواب پورے نہیں ہوں گے جب تک اس کی نبوت کا سوال نہ کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن میں اللہ اس وقت تک مغفرت نہیں کروں گا جب تک تیرا یتیم شفاعت نہیں کرے گا۔ اس واقعے کو یاد کر کے اللہ کے قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآوی، محبوب یاد ہے یتیمی کے عالم میں ہم نے سہارے دیے، جس نے اس وقت پالا ہے وہ تیری نبوت کو چہارتاں کے عالم میں پھیلائے گا، دنیا میں تیری عظمتوں کے چرچے کرے گا، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، تیرا مالک تیرے پاس ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نبھائیے۔ سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات پر آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ گفتگو شروع کروں گا۔ پرانی آیات کی روشنی میں محبوب کو قرآن نے کون کون سی عظمتیں دی ہیں، ہر جمعے ایک آیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انت السلام والسلام تبارک ربنا وتعالی یا سلام وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا